عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ بزرگوں، آج کے درس کا موضوع ہے حدیث اور سنت، یعنی سوال ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ کہا کہ علیکم بحدیثی، کہ تمہارے لیے میری حدیث ضروری ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت ضروری ہے، تو کہاں آپ حدیث 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 اٹھائے کرتے ہیں؟ ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علیکم بحدیثی، لہذا یہ ہونا چاہیے علیکم بسنتی کہا ہے تو سنت سے ثابت کرو، حدیث سے نہ کرو، یعنی حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں۔ موٹا موٹا میں آپ کو ایک فرق بتا دوں، جو لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں، ایک فرق تو وہ یہ مانتے ہیں کہ سنت وہ ہے جو نبی نے کر کے دکھایا ہو، اس کو بولتے ہیں سنت، اور حدیث وہ ہے جو نبی نے نہ کیا ہو، کسی صحابی نے کیا ہو یا نبی نے کہا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور سنت وہ جو نبی نے کیا ہو، جیسے مسواک کی نبی نے سنت، شادیاں کی نبی نے سنت، فلاں 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 سنت۔ لیکن اگر انصاف کے ترازو سے دیکھا جائے تو جو آدمی بھی حدیث و سنت میں فرق کرتا ہے وہ کسی بھی زاویے کے اندر بچ نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں سنت ہی پر عمل کرنا ہے، تو میرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس کو حدیث مانتے ہیں یا سنت؟ اگر آپ حدیث کو بالائے طاق رکھ کر کے آپ کہیں نہیں سنت، اور آپ کہیں کہ نہیں دیکھو سنت ہی ہونی چاہیے، تو نبی نے تو 11 کی ہیں، آپ 4 3 1 کیوں کرتے ہیں؟ 11 کرنی چاہیے نا، نبی نے 11 کی ہیں، کیونکہ نبی کا فعل ہے، آپ نے 11 شادی کی، اور آپ کا حکم، آپ نے کہا آرڈر حدیث، اور جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہو، جو آپ نے کیا ہو وہ سنت، تو نبی نے 4 کا حکم دیا، تو 4 والا حدیث ہے اور 11 والا سنت ہے۔ تو اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو 11 سے شادی کرو، 4 والا چھوڑو۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ حدیث اور سنت یہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ آئیے آپ قرآن و حدیث سے سمجھیے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ حدیث کہتے کس کو ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، من قول، خواہ وہ قولی ہو یعنی آپ نے کہا ہو، اس کو بولتے ہیں قولی، فعل فعلی ہو یعنی آپ نے کر کے دکھلایا ہو، او تقریر یا تقریری ہو، تقریری کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، آپ خاموش رہے، گویا کہ یہ بھی حدیث۔ تو یہ ہے حدیث کی تعریف، جس کی نسبت اللہ کی نبی کی طرف کی جائے، فعلاً ہو، قولاً ہو یا تقریراً، اس کو بولتے ہیں حدیث۔ جو لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں تو میرا سوال ہے ان سے
کہ آپ سنت کی تعریف کیجیے. آپ دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ کہ حدیث کی تعریف یہ رہی اور سنت کی تعریف یہ رہی. حدیث اس کو بولتے ہیں, سنت اس کو بولتے ہیں. یوں عوام الناس کے سامنے ایک عام بات کہہ کر کے کہ حدیث و سنت میں فرق ہے, تو پہلے تو آپ تعریف ثابت کیجئے کہ سنت کی تعریف کیا ہے. دیکھیے سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کے لغوی معنی ہیں طریقہ. تو سنت اور حدیث وہ دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ سنت کی تعریف کریں گے تو بھی یہی تعریف ہوگی کہ نبی کی سنت کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر, جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے وہ قولی ہو, فعلی ہو یا تقریری ہو, وہ ہے سنت, اور وہی ہے حدیث. جو تعریف حدیث کی ہوگی وہی تعریف سنت کی, اور جو تعریف سنت کی ہوگی وہی تعریف حدیث کی ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث و سنت میں فرق ہے تو دونوں کی تعریف الگ الگ کہ حدیث یہ ہے سنت یہ ہے. جیسے یہ سوال کہ کہاں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تمہارے لیے میری حدیث ضروری ہے. اللہ اکبر, میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دکھلاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو حدیث کہا. دیکھیے سب سے پہلے حدیث, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نزل احسن الحدیث, سورہ زمر آیت نمبر 23. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے بہترین کلام نازل کیا. یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو حدیث کہا, قرآن کی بات کو حدیث کہا. اور حدیث مطلب ہوتا ہے, لغوی معنی ہوتا ہے, حدیث کا لغوی معنی بات. حدیث کا لغوی معنی بات کے ہے, اور بات حدیث بھی ہے اور بات قرآن بھی ہے. یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حدیث کہا, گویا کہ قرآن بھی بات ہے, قرآن کو حدیث کہا ہے. دوسری آیت اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد کون سی بات آئے گی جس پر ایمان لائیں گے. اس کے بعد کون سی حدیث, حدیث مانا بات, کون سی بات آئے گی جس پر ایمان لائیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 185, سورہ زمر آیت نمبر 23, ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو حدیث کہا. پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید بھی حدیث ہے. اب قرآن پاک یہ حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے. کیا ہے؟ نبی کی بات بھی حدیث ہے, نبی کا فعل بھی حدیث ہے, اور نبی کی تقریر بھی حدیث ہے. اس کی دلیل قرآن سے دیکھیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم آیت نمبر 3 وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, جب نبی نے اپنی بعض بیویوں سے پوشیدہ بات کہی. کس نے؟ نبی نے کہی اپنی بیویوں سے. معاملہ کیا تھا؟ وہ شہد والا مشہور واقعہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا اما عائشہ اور حفصہ کے لیے کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ اتارا جو پوشیدہ بات آپ نے حفصہ سے کہی تھی میں نہیں پیوں گا, جو عائشہ سے کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات کو نازل کیا, اور نبی کی بات کو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, کہ جب نبی نے اپنی بیویوں کو پوشیدہ بات کہی تو نبی کی بات کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث کہا گیا. لہذا وہ جو یہ سوال کرتے ہوں کہ کہاں کہا ہے نبی کی بات کو حدیث, میں سمجھتا ہوں شاید سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 سمجھی نہیں ہوگی. جو ایسا سوال کرے یا پڑھتا تو رہا, پڑھی نہیں ہوگی, یا پڑھی تو ہوگی لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھا ہوگا کہ نبی کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں. گویا کہ میں نے قرآن سے ثابت کیا نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں, قرآن کو حدیث کہتے ہیں, اور یہ دونوں حدیث ہیں. اور حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث اور سنت کہاں کہا ہے حدیثی, کہاں کہا ہے حدیثی, ہر جگہ تو یہی ہے کہ سنت 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 کہا ہے.
صحیح معنی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تعلق سے ائمہ اربعہ بہت جلیل القدر امام گزرے، نعمان بن ثابت، جلیل القدر امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وقت کے اچھے لوگ گزرے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ امام نعمان بن ثابت جن کو ہم امام اعظم کہتے ہیں، امام اعظم جب بھی کہا جائے تو امام اعظم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کے اعظم ابو بکر نہیں، عمر فاروق نہیں، اور عمر فاروق سے بڑھ کر کے امام شافعی نہیں، امام احمد بن حنبل نہیں، امام ابو حنیفہ نہیں، یہ سارے کے سارے اچھے ہیں، احترام کے لائق ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کا احترام، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن کیسے؟ کہا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد۔ کیا؟ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں آئے ہیں جتنے احترام کے لائق، دنیا میں ہیں جتنے احترام کے لائق، مثلا یہ چاروں ائمہ دنیا میں ہیں جتنے احترام کے لائق، میں سب کا احترام کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی نہیں۔ میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی کی بات کو کیا کہا ہے؟ حدیث کا۔ مثلا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ دیکھیے کیا کہا ہے؟ اذا صح الحدیث، کہاں کہا ہے؟ اذا صح السنتی، سنت کا کہاں کہا؟ فرمایا اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث مل جائے گی، جو صحیح حدیث ہوگی وہی میرا قول ہے، وہی میرا عمل ہے۔ عقد الجید کے اندر ہے یہ کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہے۔ امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے یہی بات کہی کہ جو صحیح حدیث ہوگی وہی میرا مذہب ہے۔ کاش ہم امام محترم کا ادب و احترام کریں، آپ کی ان باتوں کو اپنائیں، اس پر عمل کریں کہ جو صحیح حدیث جس سے بھی ملے ہم اس پر عمل شروع کر دیں۔ تو میں نے حوالہ کس بات کا دیا کہ امام موصوف نے بھی کیا کہا کہ جو صحیح حدیث ہوگی وہی میرا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے امام مالک فرماتے ہیں انما انا بشر، انما انا بشر، لوگوں میں انسان ہوں، اختی و اصیب، میں درست بھی کہتا ہوں، خطا بھی کر سکتا ہوں، میں بات میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں۔ فانظروا فی رائی، تم لوگ میری بات میں غور و فکر کرنا، میری بات کو دیکھنا۔ فکل ما وافق الکتاب والسنہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب اور سنت سے موافقت کھا جائے گی، فخذوہ، اس کو لے لینا، فخذوہ، اس کو لے لینا۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ما وافق الکتاب والسنہ، تم میری اس بات کو جو قرآن و حدیث کے مطابق، یعنی سنت کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کو حدیث کا۔ پتہ یہ چلا اس بات سے کہ سنت حدیث ہے اور حدیث سنت ہے، دونوں ہے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ تم قرآن و حدیث سے جو میری بات ملے گی اس کو لے لینا اور جو اس کے مخالف ہوگی اس کو چھوڑ دینا۔ اور سیم یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہوگی وہی میرا مذہب۔ تو دیکھیے ان تینوں ائمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حدیث اور حدیث کو سنت، دونوں کو حدیث کہا، گویا کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کبھی آپ نے سنا کہ سنت کی کتاب، بخاری شریف سنت کی کتاب، مسلم سنت کی کتاب، سنا؟ یہی سنا ہوگا احادیث کی کتاب، حدیث کی کتاب ابو داؤد، حدیث کی کتاب مسلم، حدیث کی کتاب بخاری، یہ سنا آپ نے کہ سنت کی کتاب؟ جبکہ دیکھیے سنن ابو داؤد، سنت کی جمع ہے سنن، کیا؟ سنت کی جمع ہے سنن، اور سنن ابو داؤد، سنن نسائی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ حدیث اٹھانا تو ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، گویا کہ ابن ماجہ سنت، ابو داؤد سنت، اور سنن نسائی سنت۔ آپ کیا کہو گے؟ یہ تین کتابیں سنت کی ہیں اور بخاری مسلم
ان کے لیے سنت نہیں، ان کو کہا ہے صحیح بخاری، تو وہ حدیث کی ہیں اور یہ سنت کی ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں میں ایک حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، وہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور وہی مسلم کے اندر بھی ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے تو سنت ہے، اور یہ بخاری میں ہے تو حدیث ہے. حدیث تو ایک ہی ہے نا بھائی، وہی بخاری میں ہے وہی اس میں ہے، تو سنت اور حدیث دونوں ایک ہی ہے. یہی کہا جاتا ہے حدیث کی کتاب ابو داؤد، حدیث کی کتاب بخاری. تو اس کو تفریق کرنا، بانٹنا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ تعصبانہ اور دوسرے لوگوں کو ٹارگیٹ بنا کر کے ان کو برا بلا کرنے کے لیے حدیث کا مذاق کر بیٹھتے ہیں. وہ توقیر تو ان کی بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ تذلیل تو ان کی بیان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مذاق ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ حدیث 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 کرتے ہیں، حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں، حدیث ہے. حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اما عائشہ کو بوسہ دیا اور پھر نماز پڑھی آپ نے، تو حدیث پر عمل کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ رکھیں. دیکھ لیں یہ مذاق ہے. آپ کیا اس کو حدیث مانتے ہو اور عمل نہیں کرتے ہو، سنت مانتے ہو کیا؟ حدیث اور سنت دونوں میں فرق تھوڑا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا فرمان ہے بخاری شریف کی روایت، حضرت حذیفہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سباطۃ قوم فبال قائما، قوم کے کوڑا کرکٹ کی جگہ جہاں لوگ گندگی پھینکتے تھے، آپ وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا. تو کہتے ہیں دیکھو بیٹھ کر کے پیشاب کرنا سنت ہے، ہم بیٹھ کر کے کرتے ہیں. یہ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث حدیث تو بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کھڑے ہو کے پیشاب کریں. تو میرا سوال آپ سے، آپ نے کہا بیٹھ کر کے ہم پیشاب کرتے ہیں سنت ہے، اس سنت کی دلیل کہاں سے دو گے؟ اس سنت کی دلیل دو مجھے. اب اٹھاؤ گے مسلم، اٹھاؤ گے ابو داؤد اور حدیث پڑھو گے، تو آپ تو حدیث سے دلیل دے رہے ہو اور سنت اور حدیث میں فرق کر رہے ہو، تو دلیل سنت سے دو نا. کہاں سے دیں گے؟ یہ صرف بہکاوے کی باتیں ہیں کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں. آپ کہتے ہو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی سنت ہے، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ سنت ہے؟ تو آپ کہو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر میری امت میں یہ بات مشکل نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا. آپ حدیث پڑھو گے، آپ حدیث پڑھ کر کے دلیل دے رہے ہو سنت کی اور ادھر سے حدیث اور سنت میں فرق کر رہے ہو. اللہ کی قسم اگر آپ یہ کہو کہ سنت اور حدیث نہیں، آپ سنت کو بغیر حدیث کے ثابت ہی نہیں کر سکتے. سنت کو بغیر حدیث کے ثابت ہی نہیں کر سکتے. حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا ان چیزوں سے کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. اب دیکھیے میں آپ کا فیصلہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر آپ کو میں نے قرآن سے جیسے کہا، حدیث سے کہا کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث و سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو کم سے کم اپنوں کی تو مانو، اپنوں کی مانو. اپنے جلیل قدر علماء گزرے ہیں، آپ ان کی کتابیں دیکھیں گے، ان کی باتیں دیکھیں گے تو آپ کو ان باتوں میں بھی ملے گا کہ حدیث و سنت ایک ہی چیز ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بہشتی زیور، بہت اچھی کتاب، اتنی اچھی کتاب کہ جب بیٹی کے نکاح کا پیغام آیا تو اب تیاری یہ ہوتی ہے کہ جہیز میں ایک بہشتی زیور بھی دینی ہے، اس کے لیے غلاف بھی سلایا جاتا ہے، اچھا کور چڑھایا جاتا ہے اور چڑھا کر کے بیٹی کو جہیز میں دی بھی جاتی ہے. کاش ہم اپنی بیٹی کو حدیث دیتے، کاش ہم اپنی بیٹی کو تفسیر قرآن دیتے. خیر آپ جو چاہو دو، آپ یہی دو. وہی بہشتی زیور جن کے مصنف مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، وہ خود دیکھیے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. آپ انہیں کے فیصلے کو تسلیم کرو. فرماتے ہیں کہ حدیث و سنت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دیکھیے بہشتی زیور صفحہ نمبر 27 حصہ نمبر 7، صفحہ نمبر 27 حصہ نمبر 7 بہشتی زیور کے اندر کہتے ہیں قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا ضروری ہے. کیا؟ قرآن و سنت کے نہیں کہا قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا ضروری ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس وقت میری امت میں دین کے اندر بگاڑ آئے گا اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کیا کبھی بھٹکو گے نہیں. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری میری سنت یعنی حدیث. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب بہشتی زیور صفحہ 27 حصہ نمبر 7 کہ ایک اللہ کی کتاب کی تفسیر کر رہے ہیں یعنی قرآن اور دوسری میری سنت یعنی حدیث. پتہ کیا چلا؟ موصوف نے سنت کو کیا کہا ہے؟ حدیث. یعنی ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یعنی حدیث. پتہ یہ چلا کہ سنت اور حدیث ایک ہے. یہ آپ کے جید عالم کیا کر کے گئے ہیں تو کم سے کم ان کی تو مانو. حدیث اور سنت کے درمیان وہ زبردستی کا فرق نہ ڈالو جو نہ پڑتا ہو. دونوں ایک ہو، ان کو جدا نہ کر کے عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر لوگ مضبوطی سے تھام لیں تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب، دوسری سنت. کتاب کا معنی کرتے ہیں قرآن اور سنت کا معنی کرتے ہیں حدیث. گویا کہ سنت کا معنی حدیث یہ خود کرتے ہیں تو حدیث اور سنت میں فرق کیا ہوگا؟ لہذا بزرگوں انصاف کی بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ دونوں ایک چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہو کوئی سنت، آپ فیصلہ کر لو پہلے کہ یہ سنت ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ دیکھو بھائی یہ سنت ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، یہ گناؤ بھائی دیکھو غسل میں یہ فرائض ہیں، یہ سنت ہیں، تو اب آپ کوئی پوچھے کہ بھئی یہ سنت ہے اس کی دلیل دو تو حدیث پڑھو گے مسلم سے، حدیث پڑھو گے بخاری سے. پتہ یہ چلا کہ بغیر حدیث کے سنت نہیں، بغیر سنت کے حدیث نہیں. یعنی یہ دونوں ایک ہیں. آپ سنت کہو تو بھی حدیث، حدیث کہو تو بھی حدیث. ادھر سے کان پکڑو گے تو کان ہی پکڑو گے، ادھر سے کان پکڑو گے تو کان ہی پکڑو گے، کچھ اور نہیں پکڑو گے. آپ اس کو سنت کہو گے تو بھی حدیث ہے اور حدیث کہو گے تو بھی سنت ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سوال کا جواب مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا سنت اور حدیث میں فرق ہے؟ تو قرآن حدیث کی روح سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک چیز ہیں. میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں فرق ہے. میں نے دوران درس بھی کہا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ دونوں میں فرق ہے تو پہلے حدیث کی ڈیفینیشن بتاؤ اور سنت کی ڈیفینیشن بتاؤ. آپ کہو کہ یہ سنت ہے اور یہ حدیث ہیں، اور آپ جن کو سنت کہتے ہو اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کو ثابت کرو یہ سنت کہاں سے ہے، تو آپ اگر بغیر حدیث کو اس کو سنت ثابت کر دو تب تو واقعہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ سنت ہے اور یہ حدیث ہے اور دونوں میں فرق ہے. قرآن و حدیث کے اندر، سنت اور حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، یہی سنت یہی حدیث ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے قولاً کہہ کر کے دیا ہو، فعلاً کر کے دکھلایا ہو، صحابی نے کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یہی حدیث یہی سنت ہے. اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.